جمعے کے دن پوری سورہ کہف پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ جنید صاحب، جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے، لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے، تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں سے فرض پڑھا تھا، لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائیں۔ صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب تو اصطلاحات ہیں، واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے، تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے، اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا با جماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں 5 وقت کی با جماعت نماز ہوتی ہو؟ امداد علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز نہیں۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی، اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے، کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے، تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی۔ تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں، اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہو۔ اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا۔ جس جگہ یہ نہیں ہوگی تو دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے، اس کو شہر نہیں کہتے، یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہے، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے، نہ جمعے کی نماز درست ہے نہ عید کی نماز۔ تو آپ یا تو شہر میں آیا کریں جمعہ پڑھنے کے لیے یا وہیں ظہر کی نماز پڑھیں، البتہ جماعت سے نماز واجب ہے۔ یہ جو آپ نے بتایا کہ وہاں جمعہ ہوتا ہے جماعت، عام جماعت کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں، بالکل غلط ہوتا ہے۔ وہاں پر عام طور پہ نماز ہونی چاہیے، فرض نماز جماعت سے پڑھیں، اپنے طور پہ نہ پڑھیں۔ تو آپ سب پر لازم ہے کہ وہاں اپنے علاقے میں آپ مسجد میں ایک ٹائم اناؤنس کرتے ہیں، بھائی اس ٹائم پہ نماز ہوا کرے گی، اگر کوئی امام نہیں ہے تو جو وہاں موجود ہو نماز کے ٹائم پہ وہی امامت کر لیا کرے۔ اس طرح جماعت کی نمازیں چھوڑنا بہت سخت گناہ کی بات ہے، جائز نہیں ہے۔ جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ کسی مہینے کی یا جمعے کے دن کی مبارکباد دینا عام رواج ہو گیا ہے، اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ محمد مصور سہارنپور سے۔
اصل میں لوگوں کے پاس ٹائم لگتا ہے بہت ہے، اور کچھ نہیں، نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں لایا، کچھ نہیں تو بیٹھے بیٹھے جمعے کی مبارک شروع کر دی جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں تھی، بیٹھے بیٹھے مختلف مہینوں کی مبارکبادیں شروع کر دی. تو اپنے آپ کو جب مصروف رکھیں گے آپ تو اس طرح کی فضول چیزوں میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع. کام کریں، خام خواہ کی جمعے کی مبارکباد نکالتی ہے جس کا نسل آپ سے شروع ہوتا ہے. ایسے تو جمعے کا دن جیسے برکت والا ہے، مبارک ہے، تو ایسے اور بھی گھڑیاں مبارک والی آتی رہتی ہیں، ہر وقت مبارکباد ہی دیتے ہیں لوگوں کو بیٹھے. تو کوئی بھی اچھا کام ہو گیا، کوئی بڑا ایکسٹرا آرڈینری ہو گیا، کوئی بہت ہی تو سمجھ میں آتی ہے بات ہے. نارمل روٹین میں جو کام ہو رہے ہیں ان کو مبارکبادیں دینا ٹائم ویسٹنگ ہے، اور یہ درد سر بن جائے گا بعد میں. جو نہیں دے گا اس کو پورا سمجھیں گے. قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی کے نصاب کی تفصیل. اچھا، اسی میں ایک اور یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، حج پہ جو جا رہے ہیں تو وہ سب سے معافی مانگ رہے ہیں، بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں، جس کا دل دکھایا ہو، یا آج شب برات ہے، میں نے جس کا دل دکھایا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، سب کی طرف سے سب سے میں معافی مانگا. ایسے لوگوں کو میں جواب دیتا نہیں ہوں، کبھی دینا بھی ہو تو میں نے لوگوں کو بتایا یہ جواب دیا کرو کہ 50 روپے میں معاف کریں گے، فری میں نہیں کریں گے. پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی نظر میں معافی کی اہمیت 50 روپے میں بھی نہیں ہے. ہاں، ہم ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے حج پہ جانے سے پہلے. جس کا دل دکھایا ہو، بھائی دل دکھایا کیوں آپ نے، اور اگر دکھایا ہے تو جو وجہ ہے اس وجہ کو دور کریں نا. دل کیسے دکھایا ہوتا ہے، کسی کے پیسے کھائے ہیں آپ نے، اس کے پیسے ادا کریں. آپ گھر میں حقوق ادا نہیں کر رہے بیوی بچوں کے، ان کے حقوق ادا کریں، آئندہ توبہ کریں. اس سے تو توبہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، دوبارہ وہی لائف اسٹائل ہوتا ہے، وہی کام کرنے ہوتے ہیں. تو خامخواہ کی خالی پیلی کی معافیاں مانگ کے تکلفات میں اپنا ٹائم ضائع کرنا یہ اچھا کام ہے. اگر امام نے خاموشی سے سلام پھیر دیا تو مقتدی کیا کرے؟ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا، آخر میں نے خاموشی سے سلام پھیر دیا، پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو نماز پڑھا رہا ہوں. چنانچہ پھر میں نے اونچی آواز سے سلام پھیرا، کیا میری اور مقتدیوں کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ سہیل سید انڈیا سے ہو گئی نماز. کیونکہ آپ نے جب خاموشی سے سلام پھیرا تو سلام پھر گیا آپ کا، آپ نماز سے نکل گئے. مقتدی تھوڑا لیٹ انہوں نے سلام پھیرا ہے، تو مقتدی اگر لیٹ سلام پھیر دے تو اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے.